نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پیچھے شیر لگا اور اس شیر سے بچنے کے لیے وہ شخص بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے سامنے ایک کنواں آیا اور اس کنویں کے اندر رسی لٹکی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اس رسی کے ساتھ اپنے آپ کو لٹکا دیا، یعنی رسی کے ساتھ لٹک کر وہ کنویں کے اندر چلا گیا۔ اب اس رسی کے ساتھ کنویں میں وہ لٹکا ہوا ہے، باہر نکلتا ہے تو باہر شیر کھڑا ہے۔ اتنے میں جب اس کی نظر نیچے کنویں پر پڑتی ہے، کنویں کے جو نچلا حصہ ہے اس کی زمین پر پڑتی ہے، تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہ نیچے ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اب بندہ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ باہر نکلتا ہے تو شیر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر کنویں کے اندر جاتا ہے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں دو چوہے، ایک سفید اور ایک کالا، آ کر اس کی رسی کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ شخص خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ چوہے میری رسی کو کاٹ رہے ہیں، نیچے جاتا ہوں تو سانپ ہے، باہر نکلتا ہوں تو شیر ہے۔ اب جب وہ اسی خوف میں ہی تھا کہ وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھیوں کا گھر تھا۔ اب جب اس نے گھر دیکھا تو شہد کی مکھیاں شہد بنا رہی تھی، تو شہد بنا ہوا تھا۔ اس نے تھوڑا سا وہ شہد لگایا اپنی انگلی کے ساتھ، اور جیسے ہی اسے کھایا، اب اس کی شہد کی مٹھاس میں اتنا وہ گم ہو گیا، وہ یہ بھول ہی گیا کہ باہر شیر بیٹھا ہے، کنویں کے نیچے ایک بہت بڑا سانپ ہے۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ دو چوہے میری رسی کو کاٹ رہے ہیں۔ اب اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو باہر شیر تھا، یہ دراصل بندے کے پیچھے موت ہے جو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جو اس کا پیچھا کر رہی ہے، اور جو نیچے سانپ ہے کنویں کے اندر وہ اس کی قبر ہے، اور دو چوہے جو اس کی رسی کو کاٹ رہے ہیں، سفید اور کالے، یہ دن اور رات ہیں۔ اب موت پیچھے ہے، نیچے آگے جو ہے وہ قبر ہے، اور جو سفید اور چوہے بیان کیے گئے، سفید اور کالا، یہ دن اور رات جو اس کے کٹ رہے تھے، یعنی کہ موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، اور نیچے جو ہماری قبر ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور دن اور رات ہمارے کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اسی عالم میں ہم، جیسے اس شخص نے شہد کو چکھا، اس کی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے دنیا کو چکھ لیا۔ ہم نے جیسے ہی دنیا کو چکھا، ایسا دنیا کی محبت میں گم ہو گئے، ایسا دنیا کی چاشنیوں، رنگینیوں، آسائشوں، محبتوں اور نہ امیدی والے جو رشتے ہم نے بنا لیے، نہ ختم ہونے والے، ان میں ہم کھو گئے۔ جب ہم اس دنیا میں کھوئے تو ہم اس چیز کو بھول گئے کہ موت جو ہمارا پیچھا کر رہی ہے، قبر جو ہمارا انتظار کر رہی ہے، دن اور رات جو میرے اور آپ کے کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ آج اپنی عمر کا اندازہ لگا لیجیے، آپ کی ایج کیا ہے؟ بالفرض میری 26 سال ہے، تو میری زندگی کے 26 سال گزر گئے، موت میرا پیچھا کر رہی ہے، قبر میرا انتظار کر رہی ہے، اور یہ دن اور رات میرے کٹتے چلے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ رات ہوئی، صبح ہو گئی، اب صبح دن میں بدلی، دن ختم ہوا، پھر رات آ گئی، پھر رات ختم ہوگی، پھر صبح آ گئی۔ تو یہ دن اور رات کٹتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم دنیا کی محبت میں اتنا کھو گئے، دنیا کی آسائشوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم اتنا کھو گئے کہ ہم اپنی موت کو بھی بھول بیٹھے اور اپنی قبر کو بھی بھول بیٹھے۔ یاد رکھیے گا، جیسے کوئی بندہ
کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، اس کی منزل ہوتی ہے. جیسے میں یہاں سے جاؤں کراچی تو میری منزل کیا ہے؟ کراچی. اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے پتا ہے ابھی اسلام آباد آئے گا، ابھی لاہور آئے گا، ابھی ملتان آئے گا، ابھی سکھر آئے گا، ابھی جا کے فلانا علاقہ آئے گا. اب مجھے لگتا ہے کہ اب میرے قریب جو میری منزل ہے وہ آنے والی ہے. لیکن ایک جو ہماری زندگی چل رہی ہے، ذرا غور فرمائیں، ہم بھی تو کسی منزل کی طرف جا رہے ہیں. ہماری اور آپ کی منزل کیا ہے؟ قبر ہے. ہم اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں. اب ذرا غور کریں، وہ جیسے کراچی کو کوئی جا رہا ہے، اسے تو اپنی منزل کا پتہ ہے کب آئے گی، 24 گھنٹوں بعد آئے گی ہماری منزل. لیکن میری اور آپ کی منزل جو قبر ہے وہ مجھے اور آپ کو نہیں پتہ کس وقت آئے گی. کیا پتہ یہیں بیٹھے بیٹھے میں ابھی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ابھی مجھے موت آ جائے اور میں اپنی منزل کی طرف پہنچ جاؤں بیٹھے بیٹھے. کیا آپ سنتے سنتے اپنی منزل کی طرف پہنچ جائیں؟ غور فرمائیں، ہماری منزل آنے والی ہے اور ہم نے اس منزل، اس قبر کی کیا تیاری کی ہے؟ ذرا غور فرمائیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیے. آج میں ایک اور چیز بھی عرض کرنے لگا ہوں. آج ہم دنیا کی محبتوں میں کھوئے، دنیا کی رنگینیوں میں، حتیٰ کہ یہ بے وفا دنیا ہے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک ہوگا موت کا شکار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. ہاں جی، عنقریب ہمیں موت آنے والی ہے. تو یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ ہمیں کام آنے والی نہیں. اور یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، یہ بے وفائی کرتی ہے. آج ذرا میں اور آپ غور کریں، میں اور آپ جب دنیا کی محبت میں کھو گئے، اللہ کی فرما برداریوں کو بھول گئے، رب کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ذرا غور فرمائیں، جو نافرمانیاں ہم نے اپنے رب کی کیا ان نافرمانیوں پر مجھے اور آپ کو شرمندگی ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں ہم شرمندہ ہیں کہ یہ نافرمانیاں ہم نے اپنے رب کی نہیں، ہمیں تو شرمندگی بھی نہیں. ذرا غور فرمائیں، 5 نمازیں ہوتی ہیں دن کی، رات کو سونے سے پہلے ہم نے 5 نمازیں نہیں پڑھی. کیا رات کو جب ہم بستر پر سو رہے ہیں، کیا مجھے اور آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ آج میری دن کی 5 نمازیں رہ گئیں؟ افسوس ہے، شرمندگی ہے، ندامت ہے؟ نہیں، ندامت بھی نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں ہے، افسوس بھی نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں، بے غم ہو کے سو جاتے ہیں. اللہ، غور فرمائیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ کہ دنیا کی محبت یہ کام آنے والی نہیں ہے. آئیے میں آپ کو دنیا کی محبت میں ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک باپ تھا، وہ بیمار ہوا، اس کی دولت بہت زیادہ تھی. اس نے مرنے سے پہلے 2 وصیتیں لکھوا دی. کہا ایک وصیت جب میرا جنازہ رکھا جائے، سارے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں، یہ پہلی وصیت ہے، اس وقت پڑھنا. دوسری وصیت جب میرا سارے جنازہ پڑھ چکے تو اس وقت پڑھنا. یہ دیکھیں دنیا بے وفا کیسی ہے. اب کیا ہوا؟ جب وہ بندہ مرا، اس کے بیٹے بھی تھے، جنازہ لایا گیا، علامہ صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، اس کے بیٹے بھی آئے، لوگ بھی آئے. اب جب جنازہ پڑھا جانے لگا نا، تو ایک بیٹے نے کہا رکیے، یہ ہمارے والد صاحب کی ایک وصیت ہے، پہلی وصیت. انہوں نے کہا میری وصیت تب پڑھنا جب جنازہ آپ رکھ دو، سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں تو اس وقت میری وصیت پڑھنا. اب جب وصیت کھولی گئی تو مسجد کے امام صاحب نے جب وصیت پڑھی تو وصیت میں لکھا تھا کہ میری جتنی بھی دولت ہے ان لوگوں کو دینا جو میرا جنازہ نہ پڑھیں. یعنی آئے بھی ہیں میرا جنازہ پڑھنے کے لیے، لیکن اب آ کر بھی میرا جنازہ نہ پڑھیں، میری ساری دولت ان کو دینا. اب کیا تھا؟ پھر تو ہم سارے مفتی بن جاتے ہیں. ایک نے کہا یار جنازہ فرض کفایہ ہے، میں نے نہ پڑھا تو کون سی بڑی بات ہے، دولت تو آ جائے گی.
اب دنیا کی محبت آ گئی دل میں. اب کیا ہوا؟ اب پیچھے ایک ہٹا، دوسرا بھی یہ سوچ کے ہٹا، تیسرا بھی، چوتھا، پانچواں، کرتے کرتے سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے. اب بچے اس کے بیٹوں نے کہا یار باپ ہمارا ہے، دولت ہماری ہے، حصہ ہمارا آتا ہے، اب ہم نے اگر جنازہ پڑھ دیا دولت تو ان کو مل جائے گی. اب بیٹے بھی پیچھے ہٹ پڑے دولت کے لیے، دنیا کے لیے. اللہ اکبر. اب علامہ صاحب پریشان ہو، یار کوئی ہے ہی نہیں جنازہ، کون میرے پیچھے کھڑا ہو کے پڑے گیا اس کا. اتنے میں نا کچھ ملنگ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا یار یہ کیا ماجرا. انہوں نے کہا جی یہ اس بندے کا جنازہ رکھا ہے، یہ مسئلہ ہے، اور اس کی وصیت ہے کہ جو جنازہ نہیں پڑھے تو پیسے اسے دینا، میری دولت. تو ان ملنگوں نے کہا یار ہمیں اس دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب آپ کھڑے ہوں آگے، ہم جنازہ پڑھتے ہیں اس کا. اب امام صاحب آگے کھڑے ہوں، ملنگ پیچھے کھڑے ہوئے. اب اس بندے کا جنازہ پڑھایا گیا. جب جنازہ اس کا پڑھ لیا گیا نا، اب پھر ایک بیٹا ہے، اس نے کہا جی اب یہ دوسری وصیت ہے، ہمارے والد نے کہا تھا کہ جب میرا جنازہ ہو جائے تو تب دوسری وصیت پڑھنا. جب دوسری وصیت کھولی گئی اس میں لکھا تھا کہ میری پہلی وصیت کینسل، منسوخ. میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میری دولت ان لوگوں میں تقسیم کی جائے جنہوں نے میرا جنازہ پڑھا ہے. ہاں بھائی، دنیا ایسے بے وفائی کرتی ہے، دنیا با وفا نہیں بے وفا ہے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. یاد رکھ موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ. ہاں جی جانا ہے. پھر دیکھیں جنہوں نے اس دنیا سے محبت نہیں کی انہیں کیا ملا، آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے. سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بلخ کے بادشاہ تھے اور بڑے زبردست قسم کے بادشاہ تھے. اب یہ ایسے بادشاہ تھے کہ ان کے جو بیڈ پر نا روزانہ 100 کلو گلاب کے پھول کی پتیاں بچھائی جاتی تھی روزانہ. اس پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوتے تھے، آرام فرماتے تھے رات کو. لیکن کیا ہوا کہ اللہ کی طرف پلٹنا تھا، دنیا سے پیچھا چھڑانا تھا. اب کیا ہوا، تو ایک دن نا وہ کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، چھت سے کچھ چلنے کی آواز آئی. جب دیکھا گیا تو کچھ نہیں تھا. پھر چلنے کی آواز آئی، پھر دیکھا پھر کچھ نہیں تھا. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے نا خود ہی چپکے سے جب چھت پہ چلنے کی آواز آئی تو فوراً جا کے اوپر نا پکڑ لیا اس بندے کو، اور اس بندے کو کہا تو اوپر کیا کر رہا ہے؟ اس بندے نے کہا میں چھت پر اونٹ تلاش کر رہا ہوں. کیا کہا؟ میں چھت پر اونٹ تلاش کر رہا ہوں. تو سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا یار کیسی بات کرتا ہے، چھت پر اونٹ کہاں سے آ گئے؟ بھائی چھتوں پر سے بھی اونٹ کہیں ملے ہیں کبھی؟ اب اس شخص نے کہا کہ ابراہیم بن ادہم، اگر چھتوں کے اوپر سے اونٹ نہیں ملتے تو اسی طرح محلوں میں لیٹے ہوئے خدا بھی نہیں ملتا. محلوں کے اندر لیٹے ہوئے خدا بھی نہیں ملتا. اب پھر آپ کو سمجھ لگی، دل کی دنیا بدلی، بادشاہت چھوڑ دی. اللہ اکبر. اپنے ماموں کو دی بادشاہت، آپ سنبھالیں. خود بوری کے کپڑے پہنے جنگلوں کی طرف نکل گئے. ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے نا اپنا وہی بوری والا لباس سی رہے تھے سوئی کے ساتھ. تو جب ماموں گزرا تو ماموں نے حالت دیکھی، یار بوری کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بوسیدگی سے چائی ہوئی ہے. ماموں نے کہا بیٹا بانجے آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ بادشاہ چھوڑ کر آپ کو ملا کیا ہے؟ آؤ دوبارہ تمہاری بادشاہت ہے، دوبارہ آ کے سنبھال لو، بادشاہت کرو. آپ نے فرمایا نہ ماموں میں نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دی ہے، اب نہیں جانا. تو اس نے ماموں نے کہا بتاؤ بانجے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی، یہ بتاؤ تمہیں بادشاہ چھوڑ کر ملا کیا؟ اللہ اکبر. وہ انہوں نے کہا اچھا بتاتا ہوں. اب وہ جس سوئی سے وہ سی رہے تھے نا کپڑے، وہ بوری کا لباس سی رہے تھے، اب وہ سوئی انہوں نے دریا میں پھینک دی. جیسے دریا میں پھینکی تو کہنے لگے دریا کی مچھلیوں مجھے میری سوئی واپس لا کر دو.
کہتے ہیں جی دریا کی ساری مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر آ گئیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان سونے کی سوئی سے کوئی مطلب نہیں، یہ تو میں پہلے چھوڑ کے آیا ہوں، اب آپ مجھے یہ لا کے دے رہے ہو، میری جو اپنی سوئی ہے وہ لا کر دو۔ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں ان کی اپنی جو سوئی تھی وہ لے کر آئی، جو سونے کی نہیں تھی، تو اب آپ نے وہ سوئی لی۔ اور ذرا خیال کریں کہ وہ سوئی دریا میں ڈالیں تو کہاں ملتی ہے جی، پھر مچھلی لے کے آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ماموں جی دیکھ لیا آپ نے، میں نے بادشاہت چھوڑی اور مجھے بادشاہت چھوڑ کر کیا ملا؟ دنیا چھوڑی، دنیا چھوڑ کر کیا ملا؟ کہا وہاں تو دنیا پہ بادشاہی تھی، یہاں اللہ کریم نے مجھے دریاؤں پر بھی، جانوروں پر بھی بادشاہی عطا فرما دی ہے، وہ میرا حکم مان رہے ہیں۔ کیوں؟ میں اپنے رب کا حکم ماننے لگ پڑا ہوں، تو یہ دنیا کی چیزیں میرا حکم ماننے لگ پڑی ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی طرف رخ کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پیٹھ کریں گے، تو یہ دنیا ہاتھ آنے والی نہیں ہے، اور یہ دنیا ویسے بھی بے وفا ہے۔ پھر دنیا بھی نہیں ملے گی، دنیا تو ویسے بھی نہیں ملنی، جب دنیا کی طرف رخ کریں گے تو رب کی ذات نے بھی نہیں ملنا۔ اگر چاہتے ہیں کہ رب کی ذات مل جائے پھر سب کچھ مل جائے گا، تو رب کی طرف اپنا رخ کریں اور دنیا کی طرف پیٹھ کریں۔ جب دنیا کی طرف پیٹھ کریں گے، اپنے رب کی طرف رخ کریں گے، تو دیکھیے گا یہ دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیں، دنیا سے رخ موڑا، رب کی طرف کیا، آج دنیا ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، دنیا کی طرف پیٹھ کی، اللہ کی طرف رخ کیا، آج دنیا ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، دنیا کی طرف پیٹھ کی، رخ رب کی طرف کیا، آج دنیا ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھائی رب کی طرف ہم اپنا رخ کر لیں، اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی۔ یہ دنیا بے وفا ہے، اس پر اعتبار مت کرنا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔